ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے میرے اور آپ کے کریم آقا کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو، محبت سے پڑھیں، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے نبی کی ذات پر خود خدا درود پڑھتا ہے۔ تو محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عید پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، بعد از حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کو اس بارے میں علم ہے کہ آج کی یہ نورانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ آپ کی اس مسجد گلزار مدینہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام دوست بھائیوں بزرگوں سے یہ التماس گزارش درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے کاموں کو سمیٹتے ہوئے جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ کچھ لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ محفل شروع ہو اور ہم مسجد کے اندر جائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اس محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہونے والا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ افضل ہے جو کل کتابوں میں اسے قرآن کہتے ہیں، افضل ہے جو کل کتابوں میں اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا
اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے جو اپنے سینے کے اندر 30 پاروں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آئیے اس محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں اس گاؤں کی جانی پہچانی شخصیت، عظیم قاری قرآن، عظیم مدح رسول، صوفی باصفا جناب محمد مامون لال خان صاحب آپ آتے ہیں اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں گے۔ بلند آواز سے نوروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهمتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل والرمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات قبل إنس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، سوز و گداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت، اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جہاں پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں پر میری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نزول کیوں نہ ہو بزرگ دوستو، بھیجنے والا خود رب العالمین ہے، لے کے آنے والا جبریل امین ہیں، اور جن کے اوپر نازل ہوا وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں۔ آج بزرگ دوستو ذرا غور کریں، یہ فکر کی بات ہے کہ ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ دشمن ہمارے اوپر آ پہنچا ہے کہ مسلمان سویا ہوا ہے۔ سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ قرآن اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے حکمران آج سوئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، لاشوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ مسلمان آج کفر
آپس میں ایک ہیں لیکن مسلمان آپس میں جدا جدا ہیں۔ دشمن نے ایک سازش چلی ہے کہ فلاں وابی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں سنی ہے، بس ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ صبح نہ شام، بس صبح اٹھے اور اپنے کام کاج کی طرف نکل گئے، نہ کہ اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ رب العزت کو منہ بھی دکھانا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ ایک دنیا فانی ہے کہ ہم نے اس دنیا فانی سے کام آئیں گے وہ نیک اعمال، اور یہ جو اچھی محفلیں ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، میرے اور آپ کے کریم آقا کے اوپر درود و سلام بھیجنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ بزرگو دوستو، آتا ہے کہ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرتا تھا، اسی طرح آج قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا جا اور اپنی منزل کے اوپر چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ الحمد سے لے کر والناس تک حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور سٹاپ بائی سٹاپ اپنی منزل کے اوپر چڑھتا جائے گا۔ ذرا غور کرنا بزرگ دوستو، وہ کون سی بلند وہ منزل ہوگی جہاں حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا بروز قیامت، حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا، تاج جو سر کے اوپر ہوتا ہے، تاج اسے کہتے ہیں۔ آج ہم سورج کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری نظر یہ اس سورج کو دیکھ نہیں سکتی، 70 گنا زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شہداء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، جن کے سر کے اوپر یہ تاج چمک رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، نہ شہداء ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا باری تعالی، پھر یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر یہ تاج چمک رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر بھیجا تھا۔ آج میں نے ان کو ایسا تاج پہنایا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے، سدرا کے مکیم بولے، تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ مازاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔
آپ کی انہیں بھرپور محبتوں اور نعروں کے بیچ میں تشریف لاتے ہیں، سلسلہ نعت خوانی کی طرف لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ذکر خدا کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، بلکہ یوں کہوں کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر مرتضیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آپ کی انہیں بھرپور محبتوں اور نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں عظیم قاری قرآن، عظیم مدح رسول، بلبل مدینہ، جناب اس گاؤں کی جانے پہچانے شخصیت، مسجد سید صدیق اکبر خطیب و امام جناب حضرت علامہ قاری محمد شہزاد احمد نقشبندی صاحب، زوردار نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ بھی شامل ہو جائیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اور تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبو دو لہروں، تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبو دو لہروں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل
کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں
کمرے کر جس نے سارا وار دیا، کمرے کر جس نے سارا وار دیا، کمرے کر جس نے سارا وار دیا، وہ دولارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر حضور کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، سوز و گداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائیں۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آج آپ نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد تاجدار گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ کی انہی بھرپور محبتوں اور نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ عظیم مدح رسول جناب بھائی محمد نور خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیانات پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ بندے باویں چار ہون، سونے دے وفادار ہون۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ ثنا خان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور درود پاک جب بھی پڑھا جائے تو کوشش کیا کریں کہ اپنی حاضری ضرور لگوایا کریں، کیونکہ اسی درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف انسان نہیں درود پڑھتے بلکہ اللہ پاک کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اے مومنو، میں اور میرے فرشتے اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو جب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ بھی درود بھیجا کرو۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسی درود پاک کی فضیلت ایک دن مکھی شہد بیان کرن لگی۔
مکھی شہد دی ایک دن کہن لگے کہ دساں شہد کیویں او کٹھا کرنیاں تے رس چوس کے ساریاں پھلاں دا تے وچ آلے دھرنیاں تے اللہ پاک دا جدوں وی کرم ہوندے منہ مدینے والے میں کرنیاں تے پھکا شہد بھی مٹھا ہو جاندے او جدوں آقا تے درود میں پڑھنیاں مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو میں تے اجازت لئی میرا نام محفل دے وچ نعت خوانی شامل نہیں سی میں اجازت لئی صرف سرکار دی محفل وچ حاضری لوانے واسطے اور ایک سلام پیش کرنا سلام انہاں دا کہ جنہاں دی خاطر کائنات بنی ہے کائنات سجائی رب دی ذات انہاں دی خاطر ہے اگر رب خود فرمایا کہ میں کائنات دی میں ضرورت ہی نہیں سی تخلیق کرن دی اگر میں اپنا محبوب نہ بھیجنا انہوں تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ مل کے اپنی حاضری لگوائیں اور اس سلام میں حاضری بھی شاید ہمارے آخرت میں کام آ جائے مل کے پڑھ لیجئے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے او نہاں تلاوتانو او نہاں تلاوتانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے جس جگہ تک آواز جاری ہے فکرہ دل وچ اتارو آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے فاروق عثمانو میرا سلام
کلمے دیوار سانو. کافی دفعہ تقریراں سنیا اس نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ سنیا اس نے کہ انہاں کس طرح اپنے بچے نو سکھایا سی کہ آل نبی دی عظمت اور آل نبی دی عزت کس طرح کیتی بینی. اسی واقعے دے ہوتے یہ شعر لکھا گیا کہ آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے فاروق عثمانو میرا سلام ہووے. کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے. اور اسناد شریف دا اسلام دا آخری شعر. کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے. فاروق میرے دل دا ہر تار ایو کہندے. مل کے پڑھ لیجئے. فاروق میرے دل دا ہر تار ایو کہندے. کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے. کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نہایت ہی خوبصورت حاضری پیش کی اللہ رب العزت نے کہ علم میں عمر میں سوز و گداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. نعت کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ قاری محمد صفتین چشتی رضوی صاحب. اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور میں آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی نور خان صاحب پڑھ رہے تھے کہ کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے. جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے. شاعر نے بڑی پیاری بات کی. شاعر کہتا ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کے تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. اور شاعر کہتا ہے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. آپ کی انہی بھرپور محبتوں اور نعروں کی گونج سے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں
جناب حافظ قاری حضرت علامہ مولانا محمد صفتین چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل بفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تمامی حضرات مل کر درود شریف پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود شریف ہے تمامی حضرات مل کر پڑھ لیں سب کی حاضری لگ جائے گی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک
बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना खां के जाने जहाना खां, जाना खां के जाने जहाना खां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बरगाह के अंदर अदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद आज की ये बबरकत बाअज़मत महफल ढोक चौधरियाँ गुलज़ारे मदीना मस्जिद के अंदर जिन जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, मेरे अजीज़ों ने महफल सजाई, मेरी दुआ है अल्लाह करीम तमाम के कारोबार के अंदर बरकतें अता फरमाए। यकीन कीजिए कि नूर ख़ान भाई नात पढ़ रहे थे। हम जब छोटे छोटे थे तो ये नातें पढ़ते थे, तो माशाअल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ। दुआ है अल्लाह ताला मिलाद के सदक़े से इनके वालिद गिरामी की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जब हमें नमाज होती थी ना तो वो अक्सर कहा करते थे, मामू जी अकरम भी बैठे हैं, ताजी फजल साहब आने पुत्रो उच्चा कलमा पढ़ो और उच्चा पढ़ो, उच्ची आवाज़ न पढ़ो। यकीन कीजिए खूबसूरत आपने मस्जिद बनाई, दिल खुश हुआ देखकर। दुआ है अल्लाह ताला इन नौजवान मेरे भाइयों को, सब अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला सबको मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अब अभी वकार मैंने आपके सामने कुरान मजीद और फुरकान हमीद की आयात करीमा पढ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह पर मेरा जिक्र होता है अल्लाह करीम उस जगह से और उस बस्ती में आने वाले जितने भी दुख तकलीफें परेशानियां आने वाली होती हैं रब ताला उनको दूर फरमा देता है। ये रब का घर है, रब के घर में आपने आका का मिलाद की महफिल सजाई है। रब ताला मिलाद के सदके से आपके घरों में इस बस्ती में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मिलाद के सदके से बस्ती में बरकत अता फरमाएगा।
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیات کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو میرے رب تعالی نے بلند اعلیٰ فرما دیا ہے. لیکن ہم میلاد مناتے ہیں، اگر میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو اس سے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر اور نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان مقام اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. لیکن ہم اگر سونے کا میلاد مناتے ہیں رب ہمارے مقدر کو اعلیٰ بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے مقدر کو ہمارے نصیب کو اعلیٰ فرما دیتا ہے. 11ویں والے کے نام کے 11 بج چکے ہیں. ہم سنی 11ویں بھی مناتے ہیں اور 12ویں والے کا میلاد بھی منا رہے ہیں. مجھے جو آج کے نقیب محفل ہیں ماشاءاللہ مجتبیٰ بھائی، آپ نے 20 سے 25 منٹ دیے تھے، کہتے تھے ٹائم کی خاص احتیاط کرنی ہے. میں نے کہا انشاءاللہ آج میں جو ٹائم دے رہے ہیں اس سے پہلے اسٹیج کو اور مائک کو چھوڑ دوں گا. میں نے آگے راولپنڈی چراہ میں بھی جانا ہے، لیکن انشاءاللہ جتنا مجھے ٹائم ملا ہے اس میں دعا کرتا ہوں رب تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کی، پھر رب تعالی ہم کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ابھی وقار نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ باپ کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بیٹی بہن کی عزت تھی. نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے باپ اور ماں کو منڈیوں کے اندر بیچا جایا کرتا تھا، اور جب بیٹی ہوا کرتی تھی تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہیں، اور تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں پاس. کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھوں کے ریٹ طے ہو رہے ہیں، قیمت طے ہو رہی ہے. تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا بوڑھے ماں باپ کو منڈی کے اندر بیچا جا رہا ہے، حبیب لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آقا کا میلاد منانے والوں، آج کل میلاد پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور میں تو یہی کہتا ہوں یار میلاد تو اس ماں کو منانا چاہیے، اس بیٹی کو منانا چاہیے. نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عزت نہیں تھی، اور اس ماں کو منانا چاہیے جس کی تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عزت نہیں تھی. جب تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم منڈی کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ریٹ طے ہو رہے ہیں. حبیب لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور تیرے میرے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر کہا اوے سنو، جس باپ کو جس ماں کو تم منڈی کے اندر بیچنے کے لیے آئے ہو، رب تعالیٰ نے اس باپ کو جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا. باپ کو جنت کا دروازہ اور ماں کو کے قدموں کے نیچے اللہ تعالی نے جنت کو رکھ دیا ہے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ میرے رب تعالی نے ماں اور باپ کو دیا ہے. اور بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مشہور واقعہ آپ نے بے شمار علماء سے سنا ہوگا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، ہزاروں قطار رو بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے آقا میری 8 بچیاں تھیں، 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے اور 8ویں بیٹی ماں کے پیٹ کے اندر شکن کے اندر تھی، اور باپ مزدوری کے لیے جاتا ہے، بیوی کو یہ وصیت کرتا ہے، پیسے دیتا ہے کہ بچہ ہوا تو اس کی پرورش کرنی ہے، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا ہے۔ ماں کا دل رب تعالیٰ نے نرم بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ماں نے اس بیٹی کی پرورش کی، جب باپ آتا ہے گھر میں بیٹی کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، اور بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا یہ تو تمہاری بیٹی ہے، اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ بیوی کہنے لگی 7 بچیوں کو تو نے زندہ درگور کیا ہے، لیکن اب میں اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنے دیتی، مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ باپ کو غصہ آیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اس کو تیار کرو۔ تیار کیا، بیٹی اپنے ماں سے پوچھتی اماں ابا مجھے کہاں لے کر جائے گا؟ ماں کہنے لگی بیٹی ابا تجھے چیز لا کے دے گا۔ اب باپ اور بیٹی دونوں انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ سفر طے کیا تو کیا دیکھتے ہیں آگے جنگل ہی جنگل ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی ابا یہاں تو کوئی دکان نہیں، کوئی بازار نہیں۔ باپ کہتے بیٹی ٹھہر تجھے میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا آگے چل۔ آگے سفر کرنا شروع کر دیا۔ یارو جب پہنچا نا کھڈا کھولنا شروع کرتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب باپ کھڈا تیار کر رہا ہے پسینہ آتا ہے، اور اس بیٹی کی محبت اپنے باپ سے دیکھو کہ اپنی چنی سے اپنے دوپٹے سے باپ کا پسینہ خشک کرتی ہے۔ بیٹیوں والوں غور کریں کہ باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب اس بیٹی کی محبت دیکھیں کہ اپنے باپ کو کا پسینہ خشک اپنے دوپٹے سے کر رہی ہے، لیکن باپ بدبخت ہے، پھر بھی ترس نہ آیا۔ المختصر کر رہا ہوں۔ یارو جب کھڈا تیار کیا اس کھڈے کے اندر اس معصوم بچی کو ڈالا، بیٹی نے بچی نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا ابا آج تو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ابا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، نہ میں تیرے سے کھانا مانگتی ہوں ابا، نہ میں تجھ سے پانی مانگتی ہوں ابا، نہ میں تجھ سے پہننے کے لیے کپڑے مانگتی ہوں ابا، میں تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، خدا کے لیے ابا تو مجھے چھوڑ دے۔ بیٹی واسطے ڈال رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، لیکن باپ کو ترس نہ آیا۔ منو مٹی جب اوپر ڈالی نا، بیٹی کی چیخ نکلی اور چیخ مار کے کہنے لگی ابا ہائے ابا، قیامت والے دن رب کے دربار میں تجھ سے حساب لے کر رہوں، ابا قیامت والے دن رب کے دربار میں حساب لے کر رہوں گی۔ اب روتا ہے، ہزاروں قطار روتا ہے، کہتا ہے جب میں رات کو سوتا ہوں میں نے 7 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، 7 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے۔ آقا کبھی بھی مجھے بچیوں کی آواز کانوں تک نہ آئی، کبھی بھی مجھے بچیوں کی یاد نہ آئی۔ یا رسول اللہ
جب اس بیٹی کی میری اس بچی کی وہ آواز کہ ہائے ابا قیامت والے دن رب کے دربار میں تجھ سے حساب لوں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتا ہوں میری آنکھ نہیں لگتی، آنکھ کھل جاتی ہے کہ رب کے دربار میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیند نہیں آتی، مجھے میری بیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور نبی کے غلاموں، میلاد منانے والوں، میلاد کی محفل سجانے والوں، اپنی بہنوں کے حق پورے کیا کرو۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی، آپ سب جانتے ہیں، جن جن کی بہنیں ہیں اپنی بہن سمجھ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ یارو بہنوں کو اگر تم 10 دو گے، یہ میں رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب تمہیں ضرور 20 عطا فرمائے۔ زندہ باد۔ اپنی بہنوں کو حق دیا کرو۔ اب نبی کے دربار میں وہ غلام آتا ہے، کہتا ہے آقا مجھے رات کو میری بیٹی کی وہ آواز سونے نہیں دیتی۔ تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار کلمہ تو پڑھ، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور گناہ سے چھٹکارا دینا میرے رب تعالیٰ کا۔ مسلمان نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر آیا اور اب کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت آ گئی، اس گناہ سے معافی مانگی کہ آج کے بعد میں بچیوں کو زندہ درگور نہیں کروں گا۔ ایمان کی دولت آئی، رب تعالیٰ نے سکون پہنچا دیا۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، جو مجھے حضرت صاحب نے ٹائم تو میں بات کر رہا تھا کہ رب تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ دوسری آیات کریمہ میں نے آپ کے پڑھی تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مشہور آیات ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتی ہے، اکثر مسجدوں کے اندر یہ دیوار کے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے سب شان والے، سب مقام والے، سب مرتبہ والے، سب نے اپنی اپنی شان پائی، لیکن جو بھی تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتا گیا رب اس کو شان عطا کر۔ سب نبی حافظ صاحب، سب نبی شان والے، مقام والے، مرتبہ والے، لیکن تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگتا گیا، جڑتا گیا، جو وہ چاہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اویس کرنی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جو بھی تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا، چاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہو، چاہے امیر معاویہ ہو، جو بھی نبی کے ساتھ لگتا گیا میرا رب اس کو شان عطا کرتا۔ جو بھی نبی کے ساتھ لگا رب نے ان کو شان عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے حبیب لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کرن کے رہنے والے ہیں، کرن ایک شہر ہے، تابی ہیں، تابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو
اور صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے چہرہ وضحا دیکھا۔ کرن کے رہن والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، دل میں یہ تمنا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یہ دل میں ارمان بھی ہے اور تمنا بھی ہے۔ ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 15ویں پارے کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، چاہے وہ دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے، بڑھاپے کے اندر ہے، جوانی کے اندر ہے۔ جب آپ کی باپ اور ماں کو سہارے کی ضرورت ہو تو آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ رب تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ اگر تلخ بات کر بھی دیں، بات ہو جاتا ہے، تلخ بات والدین کر بھی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی بلکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں، بوڑھی ماں ہے، بیمار ہے، دل میں نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے، اور یہ چاہت ہے، تمنا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ ایک مرتبہ ماں نے اجازت دی، بیٹا جائیں، آج جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں، ملاقات کریں، ہم کلام ہوں۔ آپ کرن سے چلتے ہیں، مدینہ کی بستی میں آتے ہیں۔ جب مدینہ پاک میں پہنچے نا، بعد کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ اللہ والے تھے، مجذوب تھے، تو بچوں نے جب آپ کو دیکھا نا، جب بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے تو عمومی طور پہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بچے اس کو چھیڑتے ہیں، تو آپ مجذوب تھے، اللہ والے تھے، تو آپ کو جب بچوں نے دیکھا نا تو پتھر مارنے شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کیے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے بچوں کو کہا بچوں اگر مجھے پتھر مارتے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، بڑے پتھر نہ مارو۔ بچوں کی عمومی طور پہ یہ عادت ہوتی ہے کھچ مارنا۔ بچے کہنے لگے آپ بڑے پتھروں سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں میں ڈرا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے پتھر مجھے لگیں گے، خون بہے گا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں مدینے والے کے شہر میں آیا ہوں۔ اب آپ مدینہ کی طرف آتے ہیں، جب نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک کے پاس آتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، آنے والے کون؟ کہا میرا اویس نام ہے، کرن کا رہنے والا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود نہیں۔ آپ نے کہا مائی صاحبہ آپ پردے کے اندر ہو جائیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقہا لکھتے ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میلاد منانے والوں، میلاد کی محفلیں سجانے والوں، جب نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے عشق اور محبت کی جائے پھر مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے۔ ماں نے اجازت دی، بیٹا جاؤ نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس آ جاؤ، جلدی واپس آنا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے،
لیکن کہا حجرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت دیکھیں، حجرے کے اندر جاتے ہیں، کبھی پتھروں کو چومتے ہیں، کبھی برتنوں کو چومتے ہیں، کبھی دیوار کو چومتے ہیں، چوم کر کہنے لگے کہ واہ پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو، واہ مدینے کی مٹی تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہارے اوپر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں بات کر رہا تھا زمین، مٹی، پتھر، برتن، دیواریں، سب کچھ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چومے۔ کیوں کہ نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن کے ساتھ لب لگے تھے اور زمین پہ قدم لگے تھے، پتھروں پہ قدم لگے تھے۔ واہ اویس قربان چاہیں تیری محبت پہ، تیرے عشق پہ قربان چاہیں۔ گھر میں جاتے ہیں، رو رہے ہیں، گھر میں گئے، اماں نے پوچھا بیٹا سناؤ نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہو؟ اماں ملاقات نہیں ہوئی۔ اب گھر میں گئے تو کہا اماں ملاقات نہیں ہوئی، رو رہے ہیں۔ تو مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ جب نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس آئے، آ کر کہنے لگے آج اویس کی خوشبو آ رہی ہے، آج سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یارو مقام و مرتبہ اتنا بڑا ملا، صرف خدمت ماں کی تھی اور دل میں نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا اور تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں اپنی ید اللہ والی چادر بھی عطا کی اور کہا میری گناہگار امت کے لیے دعا کروا۔ دو صحابی رسول کو بھیجا، نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں ید اللہ والی چادر عطا کی اور اپنی گناہگار امت کے لیے دعا سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی۔ تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، شان اعلیٰ ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے۔ یہ کوئی کتابوں کا جملہ میں نہیں بول رہا، اپنی طرف سے یہ ٹچ دے رہا ہوں کہ نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ماں کی اور باپ کی خدمت کرو گے تو مقام اویس کرنی والا۔ اگر ماں کی یا باپ کی خدمت کرو گے تو مقام سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ملے گا۔ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ جن جن بھائیوں نے یہ بڑی اعلی شان محفل سجائی، اللہ تعالی آپ کا یہ اہتمام کرنا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق عطا فرمائے۔ یقین کیجئے یہ ڈھوک چودھریاں یہ نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی ڈھوک ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو نعتیں پڑھتے تھے۔ اللہ کرے جو میں بات کرنے لگا تھا پہنچ کے ہوں گے یقیناً، آپ جانتے اللہ کرے اسی طریقے سے ہر سال رب تعالی ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی اللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے حضرت علامہ قاری محمد صفتین چشتی رضوی صاحب۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، سوز و گداز میں مزید رقیاں عطا فرمائے۔ خطاب کے دوران ہمارے سٹیج کی، ہماری محفل کی زینت بنے۔ عظیم قاری قرآن، عظیم مداح رسول، بلبل مدینہ
جناب حافظ قاری محمد ادیب نواز گولڑی صاحب، اللہ رب العزت قاری صاحب کا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی طرف اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ موسم کے حوالے سے میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہے، گلا جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ بھی کہتے ہوں گے کہ قاری صاحب بس اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب بات کر رہے تھے میلاد کے حوالے سے کہ حضور آئے تو ہر ایک چیز کو اپنا مقام اور مرتبہ ملا۔ بزرگ دوستوں، غور کرنا اور اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھ کر جانا کہ اگر میرا اللہ میرے اور آپ کے کریم آقا کو دنیا کے اندر نہ بھیجتا تو نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ محفلیں ہوتی، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا، خدا پہلے۔ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا، خدا پہلے۔ بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ اے چند تارے، شب روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہوندے، نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسی نو کدی زندگانی، ہوا ان ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، اتھے کسے شہدہ بھی سایہ نہ ہوندا، اتھے کسے شہدہ بھی سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے بھی یہ مقام اور مرتبہ، یہ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا کہ ہم اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارے پاس مہمان بلبل مدینہ ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ میری مراد جناب حافظ قاری محمد ادیب نواز گولڑی صاحب آپ کو انشاءاللہ نعت سنائیں گے۔ باذوق ہو کر بیٹھنا ہے، یہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں اور ہم میزبان ہیں، تو ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ یہ حضور کا ذکر سنائیں گے، ہم سنیں گے، تو اتنا حق بنتا ہے جب ان کی کوئی بات ہمیں پسند آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ نہیدی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، بہت ہی خوبصورت آواز کے بادشاہ میری مراد جناب حافظ قاری محمد ادیب نواز گولڑی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ بلند آواز سے نعروں سے استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شکر گزار ہاں اپنے استاد محترم حضرت علامہ قاری عبدالواحد صاحب دا جنہ میں اس بندے نہ چیز اتھے دعوت دیتی
بالکل تھوڑے جے ٹائم حاضری مکمل کرنی، اس تو بعد ایک اور محفل ہے ادھے بھی ذرا حاضری دینی میں. یہ ساڑا گھر ہے، اللہ پاک سو سلامت رکھے. قاری صاحب حکم کیتا بھائی بندے تھوڑے ہو سن، ٹھیک ہے. اساں او غرض نہیں ہزاراں دا مجمع ہوئے یا تھوڑے جے بندے ہون، بندے باویں تھوڑے جے ہون لیکن ذوق والے ہون ہیں جی. اللہ پاک سو سلامت رکھے. بالکل میں اپنی تھوڑے جے ٹائم میں حاضری مکمل کرنی تے کوئی گل پسند آ ونجے تے کیا آکھنا؟ ہاں ناراض ہو کے نہیں بنا، خوش ہو کے ذرا بنا. کوئی پسند آ ونجے تے کیا آکھنا؟ سبحان اللہ. اللہ پاک سو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اویس بھائی، یاسر بھائی بڑا خوبصورت ساؤنڈ چلا رہے ہیں، اللہ پاک نا سلامت رکھے. بالکل تھوڑے جے ٹائم میں حاضری اپنی مکمل کرنی میں کوئی بندہ خاموش نہ رہے، ٹھیک ہے. تھوڑے جے بندے تے سارے بندے مل کے درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ یا سارے بندے درود شریف، سارے بندے سارے بندے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا. میں بار گڈی چ لتھا نا تے ماں کے نعرے دی آواز آئی، تاجدار ختم نبوت. ماں ربائی یاد آ گئی. میں دل کتاب میں پہلی سری ربائی شروع ہی تو کرا کھڑ کیا کو سبحان اللہ. ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں. ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں. لا ریب حضور دی ذات جی میں ایمیں ہور، لا ریب تے کوئی نہیں. لا ریب حضور دی ذات جی میں ایمیں ہور، لا ریب بھی کوئی نہیں. توجہ ہوندہ نیب بھی حاکم خود ورگا، دوجا بڑھدا نیب بھی کوئی نہیں. تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا، ساڈے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں. تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا، ساڈے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کوئی قسمت اللہ بولے صلو علیہ وآلِ دے والے نال بڑی سونی ربائی. ایک بار کھڑ کیا کو سبحان اللہ. وآلِ دے والے نال بڑی سونی ربائی. جس بندے لائی وی نہ زیدو بھائی میں سبحان اللہ آکھنی نہیں، میں محفلہ سبحان اللہ آکھنی نہیں. میں نے یقین ہے اس ربائی تو او بندہ سبحان اللہ آکھے سی. ایک بار آکھو سبحان اللہ. اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی بات حسین دے چنے نہیں. اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی بات حسین دے چنے نہیں. اس ذمہ عظیم دے سپنے نو کسے وانگ حسین دے بنے. کنو گل لاؤنا تے کنو نہیں لاؤنا، پانی لجدا سخی نے بنے ہی نہیں. تینو دی قدر تلاوتاں دی، او تو قرآن حسین تو سنے. تینو ہون دی قدر تلاوتاں دی، تو قرآن حسین تو سنے ہی نہیں. ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ. اللہ دے جلویاں دا
اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفیٰ اور سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا نوے سنایا دنیا نوے سنایا کیا اے در بھی مصطفیٰ او در بھی مصطفیٰ اے در بھی مصطفیٰ او در بھی مصطفیٰ کلام دا دعا تے بڑا سونا شعر ایک باری کھڑ گیا کو سبحان اللہ جساں سمجھ آنی پہ آکے سبحان اللہ کہ دعویٰ اے یار میرا عاشق کمال بنسو چشمے حسین لے کے ویکھو تے آپ منسو ویکھو تے آپ منسو کیا اکبر بھی مصطفیٰ اصغر بھی مصطفیٰ اکبر بھی مصطفیٰ اصغر بھی مصطفیٰ بڑے کافی ثنا خان میں نے تو پہلے بھی انہاں اپنی حاضری پیش کی تھی میں نے تو بعد بھی انہاں اپنی حاضری پیش کرنی بڑی سونی سونی انہاں اپنی حاضری پیش کرنی میں بس تھوڑی اپنی حاضری لانی ایک کو کلام میں نے دل اس تک شعر سنا ماں ایس تھوڑا ذوق تک کے تے ایک ماحول چیک کر کے میں نے دل میں اس کلام دا ایک شعر سنا ماں ایک کو یا کھنو سبحان اللہ دلوں بن حبدار نبی دیاں یاراں دا کہ دلوں بن ہاں جی دلوں بن حبدار نبی دیاں یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا پاؤں نقصان کرے سے اج توڑی وقت پھڑ لے لڑ سرداراں دا دلوں بن ہاں جی دلوں بن حبدار نبی دیاں یار آرے تحقیق خوش قسمتو تسی دار اللہ بھی نو کرو تو تسی گھر اللہ بھی نو کرو آگو سبحان اللہ بڑا سونا شعر کہ جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا بو بکر دے قرض مولا ذمے تیرے لائی وینا توجہ تیرے نال سی توڑ نبھائی سیندہ نہیں ہے مول جدائی حشر دے دن تئیں ہو سی سنگ مزاراں دا دلوں بن حبدار نبی دیاں یاراں دا اور جو بے مثالے جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب
قاری صاحب شعر ایک اور جوڑ کے دا انہاں دا ذوق تک کہ میں نے دل کیتا میں ایک اور شعر پڑھ چھوڑا آکھو نا سبحان اللہ میں کدی نہیں تکیا بھی بندے بہت زیادہ نہیں یا تھوڑے یقین کرو جڑا تساں تھوڑا میں پڑھنے دی چس پہ ہونی او کہیں جائی نہیں آکھو سبحان اللہ جو بے مثال جو لاجواب عمر خطاب عمر خطاب جو بے مثال جو لاجواب عمر خطاب عمر خطاب جو میرے آقا دا انتخاب عمر خطاب عمر خطاب ہے جس نو سونے نے رب تو منگیا وہ ہے مراد رسول اکرم ہے جس نو سونے نے رب تو منگیا وہ ہے مراد رسول اکرم جو میرے آقا دا انقلاب عمر خطاب عمر خطاب قاری صاحب پہنے ایک شعر اور پڑھو پھر میں نے دل ایک اور بھی کلام اس تب شعر پڑھ ہائے 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 ایک اور آکھو نا سبحان اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ہاں بالکل سمجھ آ گئی بھائی تھوڑا دل پہ کرے نا میں شعر پڑھا نہیں تے میں نا وہ کام نہیں بندہ آکھے مکو جی مکو میک چھوڑو جی میک نپ گنوں تے میں نا دل کرے نا بندہ تنگ نہ پوے آکھو سبحان اللہ کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی کیا یار تو چڑھنی تے پئی چڑھے کوئی دور بھی نہیں آپ نے گراں تو میں اس تو بعد شعر پکی رٹ رکھی دی میں پڑھنا ہی پڑھنا آکھو سبحان اللہ سارے بندے آکھو سبحان اللہ کہ آتنو میں وکھاواں دشمن صدیق دے آتنو میں وکھاواں دشمن صدیق دے ہاں چہرے تنور لے گئی قدورت صدیق آخری شعر اسی جی سنی مولا لیا مننے کو من نہیں اکنا آکھو سبحان اللہ بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے حیدری بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے لاش مرحب کے نزدیک جاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ اس کے تن سے
صدا آ رہی ہے ضرب حیدر سے اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب، سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمر میں، سوز و گداز میں مزید رکھیاں عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کو نظر بد سے بچائے. ذکر مولا علی کر رہے تھے آخری حاضری. شاعر کہتا ہے کہ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. قاری صاحب بتا رہے تھے نا، جس طرح سنی مولا علی کو مانتے ہیں اس طرح کوئی نہیں مانتا. میں نے کہا کہ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. ہمیں زندگی نے یہی سبق دیا، اس زندگی پہ لعنت جس زندگی میں علی نہیں. اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، سوز و گداز میں مزید رکھیاں عطا فرمائے. نعت کے دوران ہمارے محفل، ہمارے اسٹیج کی زینت بنے. میں نام سے تو واقف نہیں، عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ قاری محمد نذیر حسین صاحب، اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح علماء کرام کی قدر و قیمت، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا امام حسین کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور مولا علی کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کر کے اگلے ثنا خان کو دعوت دینی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور آگے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بزرگ دوستو، شاعر کہتا ہے کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دی تیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین گودے نبی چ پلیا، اے تیسرا اے امام جھلیا. پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول زادے بطول زادے ددساں لوگوں میں شان کیے. رسول زادے بطول زادے ددساں لوگوں میں شان کیے. حسن دا جانی حسن دا پیارا جناب زینب دا ویر ویے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. آپ کی نہیں بھرپور محبتوں اور نعروں کی گونج سے تشریف لاتے ہیں عظیم مدح رسول بلبل مدینہ جناب حافظ قاری محمد نذیر حسین صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت محفل سج چکی ہے. رب تعالیٰ سب کا آنا سننا سنانا اپنی برگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے. میرے ساتھ اس عقیدت اور محبت شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے. محبت نال درود پاک کا نذرانہ پڑھنا چاہیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم.
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر تیرے در سے ملا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کملی والے دے کملی والے دے دربار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے رات معراج والے رب عرش سجایا سے رات معراج والے رب عرش سجایا سے یار نو صدقے تے سن رب فرمایا سے رات معراج والے رب عرش سجایا سے یار نو صدقے تے سن رب فرمایا سی کہ نیڑے آ سنیا نیڑے آ سنیا
اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے اوے اس جہان اندر تے بھاویں اس جہان اندر گلاں ہن جندیاں نے او سارے قرآن اندر اوے اس جہان اندر تے بھاویں اس جہان اندر گلاں ہن جندیاں نے سارے قرآن اندر اوے آو اللہ دے اوے آو اللہ دے اس یار دے گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دے گل کریے کملی والے دے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے اپنے خالق نو نالے اپنے مالک نو سونے آکھے سے پھر اپنے رازق نو اپنے خالق نو نالے اپنے مالک نو سونے آکے اسے پھر اپنے رازق نو کہ پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے اور پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے کملے والے دے دربار دی گل کریے کملے والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے